اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 55 سے لے کر 99 تک ہے، یعنی 55 سے لے کر 89 تک۔ آج ان دو رکوعوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ان دو رکوع میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور دوبارہ تمہیں اس سے ہم اٹھائیں گے۔ یہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان 3 سوالوں کے بارے میں ہمیشہ متجسس رہا ہے، اور اس کی یہ طلب اور یہ جستجو رہی ہے کہ اس کو ان 3 سوالوں کے جوابات مل جائیں، اور وہ تینوں سوال اس کے اپنے متعلق ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کیوں آیا، اور تیسرا سوال ہے کہ انسان نے جانا کدھر ہے۔ اب یہ 3 سوال ہیں کہ جن کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ سائنس کا ایریا نہیں ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ 3 سوالات ہیں کہ جن کو مذہب ایڈریس کرتا ہے، مذہب ان پہ بات کرتا ہے۔ یعنی پہلا سوال کہ انسان کہاں سے آیا، قرآن مجید نے ہمیں، بلکہ جو پہلی الہامی کتابیں ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتا دیا کہ انسان کہاں سے آیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسے یہاں پر بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ پہلے تم نہیں تھے پھر تمہیں وجود عطا کیا۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم معدوم تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، وجود دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ تو مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت میں انسان کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کہاں سے آیا اور انسان آیا کیوں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو میں نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت گزاری کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بھی فرمایا سورۃ القیامہ میں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان کیا خیال کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یعنی اس سے سوال و جواب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی مذہب ڈیفائن کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ مختصر وقت ہے انسان کے پاس، یہ آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے، جو اس میں اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزار کر جاتا ہے وہ در حقیقت کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انسان نے جانا کدھر ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر بتا دیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، کیا انسان بھول گیا اس بات کو، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ ہم نے اس کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو گویا کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کی اگلی زندگی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل فنا ہو گیا ہمیشہ کے لیے پھر اس کو وجود نہیں دیا جائے گا، بلکہ قرآن نے بتایا مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا
جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ ایک دن برپا کرے گا اور اس دن پھر تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی خدا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو جو اچھے کام کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا نتیجہ، اس کا صلہ اور اس کا اجر اس کو مل جائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو برا کرے گا تو وہ برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو گویا کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور یہ تین سوال ہمارے ذہن میں ہوں کہ انسان کہاں سے آیا اور اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا، اور تیسرا سوال کہ انسان کہاں جا رہا ہے، ان تین سوالات کے جوابات مذہب بہت سیٹسفیکٹری آنسر دیتا ہے، تسلی بخش اور مطمئن کر دینے والے جوابات دیتا ہے، اور ایسے جوابات کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ انسان اگر ان سوالات میں الجھتا ہے تو پھر وہ بھٹکتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی اطمینان کا اور سکون کا راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی آج ہماری گفتگو کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، اور انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی اور کیوں دنیا میں آیا اور انسان نے کہاں جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مختصر سی آیت میں بیان کر دیا کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر اسی سے ہم تم کو نکالیں گے، اور پھر اسی سے تمہیں دوسری بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچو گے۔ اب دوسرا جو نقطہ ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ انسان کو حق اس وقت نصیب ہوتا ہے، یہ فرعون کے پس منظر میں یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، یعنی جب اپنے آپ کو درمیان میں نہیں لاتا اور اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنی ذات، اپنی بات، جو کچھ بھی ہے اس کی انسان نفی کر کے صرف جستجو کے ساتھ اس بات کی طرف آتا ہے، دھیان دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اور جب وہ اس بات پر خالص ہو کر اللہ کے دین کے لیے جب توجہ کرتا ہے تو پھر اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ صورتحال پھر یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے سٹیٹس میں، اپنے زندگی میں انسان پھنس کر اس طرح رہ جاتا ہے کہ پھر حقائق کا اور حقیقتوں کا انسان انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کوئی نظام ہے، کوئی طریقہ ہے کہ جب بھی کسی باطل کو رسوا کرتا ہے نا تو اس باطل کے دل میں ایک مجمع کی خواہش پیدا کرتا ہے کہ دنیا دیکھے کہ ہم نے حق کو شکست دی، ہم نے ایک نبی کو یا رسول کو یا کسی بھی ایک سچے انسان کو ہم نے شکست دی، تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جب مجمع لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت ہی اس پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے غزوہ بدر میں وہ لوگ آئے تھے، ویسے تو انفرادی طور پر وہ لڑتے تھے، لیکن غزوہ بدر میں انہوں نے کہا کہ جی اب اکٹھے ہو کر ہم نے جانا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ ہم نعوذ باللہ اسلام کا ہم خاتمہ کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شہید کر کے قتل کر کے ختم کر دیں، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اپنے رسول کی اور صحابہ کی، مسلمانوں کی مدد کی، اور غزوہ بدر میں کفار کو شکست فاش ہوئی، شکست فاش ہی نہ ہوئی بلکہ ان کے جو بڑے سردار تھے، رؤساء تھے، وہ سب واصل جہنم ہوئے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مجمع میں، ایک اجتماع میں بھی باطل کو اور جھوٹ کو رسوا کرتا ہے۔ اب فرعون نے کہا کہ بھئی فلاں دن جو ہمارے عید کا دن ہے اور میلے کا دن ہے، اس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جہاں تک آواز جا سکتی ہے اعلان کرنے والا اعلان کرے اور لوگوں کو اطلاع دے کہ فلاں دن جب میلہ ہوگا اور عید کا دن ہوگا اس دن تم سب اکٹھے ہو کر آؤ۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور سارے شہر سے، علاقے سے جادوگروں کو بھی بلا لیا گیا، وہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور جب اکٹھے ہوئے تو پھر جادوگروں نے اپنے عصا، اپنی رسیوں کو ڈالا زمین پر یا چھڑیوں کو ڈالا زمین پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے بعد اپنے عصا کو پھینکا تو وہ ان رسیوں کو اور ان چھڑیوں کو، لاٹھیوں کو وہ کھا گیا۔ تو یہ سامنے ہی یہی موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حق بات کو بیان کرنے کا۔ پیغمبر ویسے بھی تلاش میں ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح میلوں میں اور جہاں پر ان کے جلسے ہوتے یا شاعری کے جہاں پر مشاعرے کی مجلسیں ہوتی وہاں پر رسول اللہ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، ان کو آواز دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ بڑا موقع تھا۔ اب آپ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو پھر نصیحت کی اور ان کو ڈرایا، ان کو کہا کہ بھئی یہ شرک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل تم کھڑے ہو رہے ہو تو اس کا انجام بہت برا ہونا ہے، اس کا یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب مسلط ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا، آپ نے وہاں پر لوگوں کو نصیحت کی۔ واضح بات ہے کہ ہر اجتماع میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں جو آواز پر کان دھرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور ایسے بہت سے صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے جب ان کو دعوت دی، ان کو تبلیغ کی، تو ایک بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، انہوں نے پھر اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ آخر پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بڑا موقع ہوتا ہے۔ ہوا پھر اس طرح کہ فرعون کے سامنے جب یہ سب کچھ ہوا تو وہاں پر جو جادوگر تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جو علم اور فن ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا جو شخص ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے آیا کہ وہ یہ فن دکھا رہا ہے، یہ مہارت دکھا رہا ہے یا اس کے پاس کوئی اور مہارت ہے۔ تو یہ جادوگر اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ چوتھا نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی تیسری بات میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی کہ فرعون کو یہ ناکامی ہوئی، اس نے مجمع لگایا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہی سب سے بڑا موقع ہوتا ہے ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، وہ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک تو فردن فردن جا کر پیش کرنا، اب یہ مجمع بھی دشمن نے لگایا، مخالف نے سجایا، اور یہ موقع بھی بڑا اچھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی تو پھر جادوگروں میں ہی اختلاف شروع ہو گیا اس بات پر کہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کوئی جادو رکھتے ہیں یا یہ واقعی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر ان میں اختلاف شروع ہو گیا، یعنی نصیحت سے ہی اختلاف سامنے آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جادوگروں میں جنہوں نے کہا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یہ تو ایک اللہ کا رسول ہی اس طرح کلام کرتا اور اس طرح گفتگو کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب جادو دکھایا گیا، جادوگروں نے جادو دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اب وہی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سورۃ الاعراف میں بھی اسے 9ویں پارے میں بیان کیا گیا۔ وہ فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو پھینکا اور عصا نے ان سانپوں کو کھا لیا تو وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول اور ان کے پاس یہ معجزہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اچھا، اب جادو کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جادو در حقیقت انسان کی نفسیات کو متاثر کرتا ہے اور انسان کی جو خیال کی قوت ہے، طاقت ہے، اس کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جادو میں کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ یعنی انسان میں ایک خلجان جسے آپ کہتے ہیں، انسان میں ایک انتشار کو پیدا کرتا ہے، اور یہی انتشار اور یہ خلجان جو ہے یہ انسان کی زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کی بذات خود کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ قرآن پاک نے سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر، وہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نہیں کوئی نقصان پہنچانے والا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی نقصان بھی پہنچنا ہے تو وہ اس نقصان کی وجہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ہوگی تو وہ نقصان پہنچے گا، اور جس کو وہ نقصان پہنچنا ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر کبھی تفصیل سے میں بات کروں گا، اور میں نے اس پر کافی لکھا بھی ہے، اور ٹیلی ویژن پروگرامز بھی میں نے کافی کیے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اس پر، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں، اور یہاں پر بھی اسی بات کو سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان کیا گیا۔ جب میں ترجمہ کروں گا آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف اتنی سی بات ہے کہ خیال کی قوت جو انسان کی ہے اس کو یہ متاثر کرتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
حقیقت جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، جس کا وجود ہے، جس کی حقیقت ہے، جو اثر انداز ہے اور جو انسان کو اطمینان اور سکون انسان کو دیتا ہے اور ایگزیکٹ اس مقام پر، اس منزل تک، اس مقصد تک پہنچاتا ہے جہاں انسان پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہ در حقیقت علم ہی علم خداوندی ہے، بس باقی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ باقی یہ جادو، یہ توہم اور اس کے علاوہ جو انسانی ذہن میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی اور بڑی وجوہات ہوتی ہیں، اس کا علاج اس طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اور آج کی سائنس نے تو بہت سے اس طرح کے مسائل ہمارے حل بھی کر دیے ہیں۔ چھٹا نقطہ وہ یہ ہے کہ جو میں پہلے اس پر بات کر چکا کہ جادوگروں نے اپنے جادو کا جو مظاہرہ تھا وہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے عصا کو ڈالا، انہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے اور یہ جادو نہیں ہے، کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ ہرگز یہ کوئی مقابلہ جادوگروں کا مقابلہ نہیں تھا، یہ در حقیقت موحدین اور مشرکین کا مقابلہ تھا۔ یعنی ایک طرف وہ طبقہ تھا کہ جو فرعون پر ایمان رکھتا تھا، فرعون کو رب مانتا تھا اور سورج کا اوتار تسلیم کرتا تھا، اس کو سجدے کرتا تھا، مشرکین کا طبقہ تھا۔ اور دوسرا طبقہ تھا موحدین کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا۔ اس لیے یہ کوئی جادو کا مقابلہ نہیں تھا۔ فرعون نے تو اسے جادو کا مقابلہ ہی سمجھا تھا، لیکن در حقیقت یہ موحدین اور مشرکین کا مقابلہ تھا۔ اور پھر اس میں جو جادوگر مسلمان ہوئے وہ مصری تھے، یعنی وہیں کے رہنے والے تھے، قبطی تھے، وہ جو مسلمان ہوئے، جو مومن ہوئے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور یہ جو جادوگر تھے یہ حقیقی ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، یعنی یہ جدی پشتی مسلمان نہیں تھے۔ جدی پشتی مسلمان اتنے مضبوط مسلمان نہیں ہوتے، اتنے مضبوط مسلمان نہیں ہوتے جدی پشتی۔ وہ بائی برتھ جو مسلمان ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ روایت اور رسم کے طور پر ان کو اسلام مل جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مسلمان تھے کہ جو واقعی جنہوں نے اسلام کو اور ایمان کو دریافت کیا تھا۔ اسلام اور ایمان کو دریافت کرنے والے لوگ، ان میں جو پختگی ہوتی ہے وہ پہاڑوں میں بھی وہ مضبوطی نہیں ہوتی، جو چٹانوں میں بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ پڑھ کر، سمجھ کر، کنوکشن کے ساتھ ایک چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان، ان کا تیقن، ان کا یقین، ان کا کردار بڑا مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کوئی نو مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، ادیان عالم کا مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا یورپ میں، اور انہوں نے واقعی پڑھ کر، مطالعہ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، وہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔ بالکل حقیقت اس طرح ان پر واضح ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ہماری طرح نہیں کہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہوں اور وہ شک میں رہیں کہ آیا کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، پھر اپنے مفادات اور اپنے سماجی اور معاشرتی اور معاشی سوچیں جو انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوتا پھر۔ تو یہ جو ایمان لائے تھے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اس کے رب پر ایمان لائیں، اب ہم ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، بے شک تم ہماری جان لے لو۔ اور فرعون نے ان کو ڈرایا، دھمکایا کہ تمہارے ہم مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کاٹ دوں گا، یعنی ایک سائیڈ کا ہاتھ اور دوسری سائیڈ کا پاؤں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں میں کاٹ دوں گا، یعنی یہاں تک، اور تمہیں سولی پہ، یعنی جو کھجور کا تنا ہے اس کے ساتھ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، کروسیفائی کر دوں گا۔ یہاں تک دھمکیاں دی گئیں اور ایسا کیا گیا، لیکن وہ لوگ اپنے راستے سے پھر نہیں ہٹے۔ انہوں نے اس طرح اسلام قبول کیا کہ جس نے حضرت بلال نے اسلام قبول کیا، صہیب رومی نے کیا، اور جس طرح سلمان فارسی نے، حضرت ابو بکر نے، جس طرح ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ جادوگر بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پختہ ایمان لائے تھے۔ اور یہ جو جملہ میں نے بولا نا کہ جی وہ جدی پشتی مسلمان نہیں، یہ یعنی اس میں بھی استثناء کو ضرور مد نظر رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے جدی پشتی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمان خاندان میں ہوتے ہیں لیکن پھر اسلام کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ادیان عالم کو پڑھتے ہیں، پھر حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی
ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر سماج میں موجود ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہو کر پھر اسلام دوبارہ قبول کرتے ہیں. میں کسی عالم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں دوسری بار مسلمان ہوا. یعنی ایک تو میں خاندانی طور پر مسلمان تھا، ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، لیکن میں نے پھر خود کو مسلمان دوبارہ کیا کنوکشن کے ساتھ، یعنی دریافت کیا، پھر میں نے ڈسکور کیا، پھر میں نے پڑھا سمجھا، اور پھر دل کے ساتھ اور عقل کے ساتھ میں نے اس چیز کو قبول کیا کہ واقعی یہی اللہ کا سچا مذہب اور یہی اللہ کا آخری مذہب ہے. ہماری باتیں اصل زیادہ ہوتی ہیں عقیدت کی، اور عقیدت جو ہے وہ اس کو پھر دلیل کے ساتھ نہیں کبھی رد کیا جا سکتا. عقیدت ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے احساسات ہوتے ہیں، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے اور انسان کی ایک وابستگی ہوتی ہے. یہ جو تعلق اور وابستگی ہوتی ہے اس کو آپ کبھی چیلنج نہیں کر سکتے. آپ اگر 100 دلیلیں بھی لائیں تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مانتا اسی وقت ہی ہے کہ جب انسان سوچ کر سمجھ کر ایک چیز کو قبول کرتا ہے. 8ویں بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ مجرم کون ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں کہ جو حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے. حق واضح ہو جاتا ہے پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، سرکشی، بغاوت سے اور تعصب کی وجہ سے. اور جنت کس کے لیے؟ اللہ پاک نے واضح طور پر 2 باتیں بیان کر دی جنت کے لیے. فرمایا مومن اور صالح، اچھے کام کرنے والا، ایمان لانے والا اور اچھے کام کرنے والا. فرمایا جنت ان کے لیے. اور یہ بات بھی ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے، ایمان صرف نہیں، ایمان عمل صالح بھی ساتھ شرط ہے، عمل بھی اپنے درست رکھنے ہیں. تو یہ جنت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور ساتھ وہ ایمان والے جو عمل صالح کرنے والے. اور نمبر 9 پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مشکلات میں راستہ کن لوگوں کو ملتا ہے، کون لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں اور منزل کو پاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنے لشکر کو لے کر نکلے، آپ دیکھیے کہ کس طرح راستہ ان کے لیے بن گیا، اور وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے. ادھر سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دیکھا کہ اب راستہ بن گیا ہے، وہ بیچ میں پہنچا اور لہریں آپس میں مل گئیں، وہ ڈوب گیا اور سارا لشکر بھی اس کے ساتھ تباہ ہو گیا جو اس پانی کے اندر تھا. اب مشکلات میں راستہ کن کو ملتا ہے؟ ان کو ملتا ہے کہ جو صحیح قائد کو چنتے ہیں. فرعون کے ماننے والے بھی تھے جو فرعون کو لیڈر مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ اپنا قائد، اپنا راہبر مانتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ کنارے پہ کون لگا، منزل پہ کون پہنچا؟ وہ پہنچا کہ جس نے صحیح قائد چنا، صحیح لیڈر چنا. اور کون شخص تباہ و برباد ہوا؟ وہ شخص تباہ و برباد ہوا کہ جس نے اپنا قائد صحیح انسان کو منتخب نہیں کیا. اور یہ بھی یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ایک قیادت میں یہ گمراہی، ضلالت اور کفر موجود تھا کہ انہوں نے اپنے قائد کو خدا بنا لیا تھا، یعنی فرعون کو. اور دوسری طرف ہدایت اور رہنمائی تھی اور حق بات تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول اور اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ مانا تھا. یہ فرق ہوتا ہے انسان کے عقیدے کا، انسان کے نظریے کا، اور صحیح قائد اور صحیح اپنا مقتدا اور مرشد چننے کا. کہ انسان اگر صحیح قائد اور صحیح مرشد چنتا ہے تو انسان صحیح راستے کے ذریعے سے منزل تک پہنچتا ہے. اور 2 چیزیں آپ کو معلوم ہے بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک انسان کی منزل، اس کی ڈیسٹینیشن، اس کا گول، اور دوسری ڈائریکشن. اگر ڈائریکشن ٹھیک ہوگی اور منزل بھی متعین ہوگی پھر ہی انسان پہنچے گا. منزل متعین ہو، ڈائریکشن درست نہ ہو، پھر بھی انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر ڈائریکشن درست ہے وہ تو اسی وقت ہی درست کہلائے گی نا کہ جب منزل اور مقصد متعین ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف فرعون، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور فرعون کل قیامت کے دن ایسے جو لیڈر ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، قیامت کے دن وہ اور ان کے پیچھے چلنے والے دونوں آپس میں الجھتے ہیں. بلکہ لیڈر تو یہاں تک کہہ دیتا ہے، قیامت کے دن قرآن بیان کرتا ہے، وہ کہے گا بھئی تم تو میرے پیچھے چلتے ہی نہیں تھے، تم تو میری پوجا ہی نہیں کرتے تھے، میری عبادت نہیں کر، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تم کون لوگ ہو.
تو وہاں پر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، آپس میں یہ لڑ پڑیں گے. لیکن دوسری طرف رسول اپنے امتی متابعین پیروکاروں کو پہچانیں گے، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، جو ان کو اپنا مقتدا، اپنا رسول اور نبی ماننے والے ہیں. نبی پہچانیں گے، قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے. تو اس لیے اس بات میں بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے اور کس کی بات کو سن رہا ہے اور کس کو اپنا مقتدا اور اپنا امام اور اپنا قائد بنا رہا ہے. وہ سیاسی مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مذہبی مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع وہ غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے. باقی اس کے علاوہ دنیا کے ہر شخص کی اتباع اور پیروی کنڈیشنل ہے. وہ والدین ہو سکتے ہیں، وہ انسان کا اپنا سیاسی رہنما ہو سکتا ہے، وہ کنڈیشنل ہے. اگر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو صحیح، اگر نہیں چلتا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ میں کہ پھر تم زبردستی مجھے پکڑ کر سیدھی راہ پر لے آنا اگر تم دیکھو کہ میں غلط راہ پر چل رہا ہوں. تو یہ در حقیقت مشروط اطاعت ہوتی ہے. اور یہاں پر فرعون کا معاملہ دیکھیے کہ اس کو جنہوں نے مانا، فرعون نے اپنے سمیت ان کا بھی بیڑا غرق کیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو نجات مل گئی، وہ صحیح راستے پر چلے. اور آخری بات یہ ہے کہ یعنی 10واں نقطہ میں بیان یہ کر رہا ہوں اور آخری 11واں بھی ہے، وہ بہت اہم ہے 11واں نقطہ، کہ 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر ہے اور بندوں کا حق اللہ پر ہے. اچھا، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر بندوں کے لیے رزق پیدا کر دیا. اب وہ رزق ہر طرح کا رزق ہے. اگر آپ نگاہ ڈالیں گے انسان کے جو مادی وجود ہے اس کا بھی رزق موجود ہے، انسان کا جو روحانی وجود ہے اس کا رزق بھی موجود ہے اس کائنات میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ نے ہر چیز اس کائنات میں مہیا کی ہے انسان کو. اب انسان ہی ہے اور پھر اسی رزق کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا، ہدایت دی، انسان کے اندر جانثاری کا، انسان کے اندر عدل کا، احسان کا جذبہ پیدا کیا، انسان کو تعلیم اور تربیت دی. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے سب کچھ اس کائنات میں مہیا کرتا ہے. یہ بندے کا حق ہے اللہ پر. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی دابہ، کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری انسان اللہ نے نہ لی ہو. اللہ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اب انسان ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے کا حق کھا جاتا ہے مال میں، خوراک میں. تو اس زمین پر عدل اور احسان کا جب رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر یہ زمین خوشحال ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے. تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا جی اللہ تعالیٰ کے ذمہ رزق ہے تو پھر انسان بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو اللہ کے ذمہ رزق ہے، اللہ نے زمین پر رزق مہیا کر دیا، سب کا رزق ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا خیال کرے. زمین پر کیوں کوئی انسان بھوکا سوتا ہے؟ اور سب سے بڑی ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ، جیسے وہ ذل اللہ کہا جاتا تھا بادشاہوں کو، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا سایہ. اللہ کا سایہ نعوذ باللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اوتار بن کر اللہ کا زمین پر اترتا ہے، بادشاہ اور حکمران. ذل اللہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی جھلک اس حکمران میں ہونی چاہیے. یعنی جس طرح رب نے سب کو رزق مہیا کیا، زمین پر دستیاب کر دیا، تو اب اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ مساوی تقسیم کرے انسانوں میں رزق. کوئی انسان بھوکا زمین پر نہ سوئے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معنی ہے. تو بندوں کا جو حق اللہ پر ہے وہ اللہ نے باتمام بآحسن اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرض کو پورا کر دیا. زمین پر سب انسانوں کے لیے رزق اتار دیا. آپ دیکھیے کہ دن بدن جیسے سائنس ترقی کرتی ہے اور اس کائنات میں تحقیق ہوتی ہے، سائنٹسٹ تحقیق کرتے ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے خزانے زمین سے نکل رہے ہیں، کیسے کیسے خزانے آسمان سے آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ دمادم کی جو صدائے کن فیکون جو ہے وہ دمادم آ رہی ہے، ہر وقت وہی کن فیکون کی صدا ہے. یعنی اس کائنات میں کائناتیں بنتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس کی رحمت ہے.
اب انسان ایک دوسرے کے لیے ظالم بن جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اختیار کی وجہ سے انسان کو ہدایت دی ہے، انسان کو فطرت دی ہے، اور اس فطرت میں بھی خیر و شر کا فرق انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اب انسان اس فرق کو سمجھنے کے بجائے اپنے مفادات کے پیچھے اور اپنے لالچ اور حرص اور ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو اب اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ان کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور بندوں کا حق کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے توحید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہے اور انسان کی منزل اور مقصد ہے، وہ در حقیقت اس کی رضا کی خاطر انسان بے شک سارے زمانے کو ناراض کر لے، لیکن وہ رب راضی رہنا چاہیے، اور یہی اس کا حق ہے۔ اور آخری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان دو رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ ماحول اور معاشرہ یہ انسان پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یعنی ماحول اور معاشرے کا انسان پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک وقت مقرر کیا ملاقات کا 30 دن، پھر اس کے بعد وہ 40 دن ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ جلدی جلدی پہنچے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ کہ کس وجہ سے تو نے جلدی کی اپنی قوم سے؟ عرض کی مولا وہ پیچھے آ رہی ہے میری قوم، اور میں اس لیے میں جلدی کر کے تیرے پاس آیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، لتردا، کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ انسان جلدی جلدی جس مقام پر پہنچنا ہو، قریب ہو تو انسان جلدی جلدی پہنچتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے پہنچے کوہ طور پہ، لیکن جو پیچھے قوم رہ گئی تھی وہ پھر گوسالہ پرستی میں، وہ جو بچھڑا تھا اس کی عبادت، اس کی پرستش میں پھر ملوث ہو گئی، اس میں مصروف ہو گئی۔ وہ پھر ہم جب ترجمہ اس کا پڑھیں گے اس مقام کا تو میں مزید اس بات کو واضح کر دوں گا کہ وہ اس میں پھر مصروف ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ قوم پیچھے رہ گئی، اور پیچھے پھر وہ سامری جو جادوگر تھا کہ جو اس صنعت کا، انڈسٹری کا بڑا ماہر تھا، وہ بت بناتا تھا، اور وہ بت اس طرح بناتا تھا کہ اس بت میں سے آواز بھی آتی تھی۔ وہ جو سارا سونا تھا ان کے پاس، اس کا اس نے ایک بت بنایا، بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے میں جب ہوا داخل ہوتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ بات کہتے ہیں کہ بیل کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور جب آواز پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ دیکھو یہ اصل تو یہ ہے خدا کہ جس میں سے آواز نکل رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ وہ ماحول، وہ معاشرہ تھا جس میں بنی اسرائیل رہ کر آ رہے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راستے سے گزرے تو وہاں پر بھی ایک قوم کو دیکھا، تو اس قوم کو دیکھ کر جو بت پرستی کر رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اسی طرح کا کوئی خدا ہمیں بھی بنا دو، کوئی کہ جس کی ہم پوجا کرتے رہے، پرستش کرتے رہے۔ تو یہ ماحول کا اور معاشرے کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر انسان ماحول کو نہیں بدل سکتا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ تم جس نظام میں رہتے ہو، اگر اس نظام سے باہر رہ کر تم اس کو نہیں بدل سکتے تو پھر اس کے اندر رہ کر تبدیلی کی کوشش کرو۔ ہم اگر ایک سماج میں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اس بات کی کوشش ہونی چاہیے انفرادی طور پر کہ ہم ان بدعات اور خرافات کو قبول نہ کریں، نہ عقائد میں، نہ خیالات میں، نہ نظریات میں، اور نہ اپنے اعمال میں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اسی معاشرے میں، سماج میں رہ کر تبدیلی کی بھی کوشش کرتے رہیں اپنی طرف سے۔ واضح بات ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے یا خامند ہے،
یا ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی نہ کسی حد تک حق کی آواز بہتر طریقے سے آپ دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک بہت بڑا ایک سٹینس لے لیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کوئی اقدام لے لیں، تو اس سے وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیتے ہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں سنتے، یعنی ذہن کو بند کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ معاملات کو رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے خیالات، اپنے عقائد کو درست راستے پر رکھیے، اپنے اعمال کو بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے گریجولی آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیلی کی کوشش کرتے رہیے. آپ اسی بات کے پابند ہیں، انقلاب لانے کے آپ پابند نہیں، نہ کوئی تبدیلی لانے کے آپ پابند ہیں. آپ صرف اس بات کے پابند ہیں کہ آپ خود اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر لیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اختیار ہے، آپ کے پاس جتنی ایک رینج بنتی ہے، اسی میں رہتے ہوئے آپ اچھائی کی بات دوسروں تک پہنچاتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے آپ روکتے رہیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہی سب سے بڑی آج کے دور میں خاص طور پر حقیقت ہے. جب میں پڑھتا ہوں اپنے فقہا کو اور علماء کو، خاص طور پر اسلاف کو، تو وہ جو معاشرے کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر کفر ہے، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ کوشش کرو کہ وہاں سے تم نکلو، ایسے معاشرے میں جاؤ، ایسے معاشرے میں رہو کہ جہاں پر مسلمان ہوں اور وہ مسلمان کے جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تم خود بھی محفوظ رہتے اور تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ اگر وہ ایسے معاشرے میں چلے گئے کہ جس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان معاشروں میں وہ خود تو وقت گزار گئے کیونکہ وہ پہلی نسل تھی، لیکن جب دوسری نسل آئی، جب تیسری نسل آئی، تو ان کا کوئی تعلق بھی پھر مذہب کے ساتھ نظر نہیں آتا. یعنی میں خود ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ جن کے والد بڑا یعنی نماز پابندی سے پڑھنا، گھر میں تعلیم اور باشرع اور ہر طریقے سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک متدین شخص ہے، یہ دیندار ہے، وہ سب کچھ اس میں علامات تھی. لیکن جب دوسری تیسری نسل میں بات گئی تو پہچانی نہیں جاتی تھی وہ نسل کہ یہ اس باپ کی یا اس دادا کی اولاد ہے. نہ لباس میں، نہ شخصیت میں، نہ بول چال میں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں. یعنی وہ چیزیں کہ جو ممنوع اور حرام تھیں، کہ کبھی والد نے اور دادا نے ان چیزوں کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اولاد اور پوتے اور پڑپوتے وہ ایسے تھے کہ جیسے ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک عام پانی سا ہوتا ہے. یہ رویہ اور تعلق خواتین کے ساتھ اور یہ جو محرمات اور ممنوعات ہیں، ان کے لیے بالکل کوئی چیز بھی بودری وہ نہیں کرتے تھے ان باتوں کے. تو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے کہ ماحول اور معاشرہ کتنا انسان پر اثر چھوڑتا ہے. ایک نسل تو اپنے آپ کو بچا جاتی ہے، ممکن ہے کہ آنے والی نسل وہ اپنے آپ کو اس طرح نہ بچا پائے. تو یہ 11 نکات ہیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن آج بدقسمتی یہ کہ ہمارے خود اپنے مسلم معاشرے بھی اس طرح کے نہیں ہیں. یعنی اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو آج دیکھ لیجئے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ نماز اٹھ کر پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں سے. اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے، میجورٹی وہ بڑے خوش نصیب گھر ہوں گے کہ جہاں پر ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو اولاد بھی نماز پڑھتی ہے، اور سارے نماز کے وقت یا مسجد نہیں جاتے تو کم از کم گھر میں نماز پڑھتے. کتنے لوگ ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کا ماحول، راتوں کو کتنی دیر تک جاگنا، صبح پھر نماز کب کون پڑھتا ہے، 9 بجے کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے. یہ جو خرابیاں ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، تو یہ تو آج مسلم معاشروں میں بھی یہ برائیاں موجود ہیں، بلکہ مسلم معاشرے زیادہ برائی ہمیں نظر آتی ہے. اس طرح کے کم از کم ہم جن کو غیر مسلم کہتے ہیں ان کے معاملات تو کم از کم دیانت پر مبنی ہے نا. آپ ان کی مارکیٹوں میں، بازاروں میں جائیں گے، آپ کو چیز تو خالص مل جائے گی، اور جو قیمت آپ دیں گے اسی قیمت پر آپ کو ملے گی. کوئی ڈسپلن تو آپ کو نظر آئے گا نا. لیکن اپنے معاشروں میں آپ دیکھیں گے کہ گھروں کا بھی برا حال ہو گیا اور بازاروں کا، مارکیٹوں کا بھی برا حال ہو گیا. بددیانتی ہے وہاں پر، بدعنوانی ہے. گھروں میں آئیں گے تو دین سے دوری ہے، اور دیگر مسائل ہیں جو گھروں میں موجود ہیں. تو وہ جو علماء اور فقہا کی اور میں اسلاف کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعی
یعنی ایسے معاشرے قائم کیے تھے، ایسے سماج قائم کیے تھے کہ جہاں پر دینداری چلتی پھرتی نظر آتی تھی. تو آج تو ہم اس چیز سے بھی محروم ہیں. تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. بہت سے لوگ بڑے ذوق اور شوق سے آ جاتے ہیں واپس یورپ چھوڑ کر کے ہم پاکستان جا رہے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں یہاں پر اجتماعی برائیاں دیکھتے ہیں اور ایسی بہت سی برائیاں، تو پھر ان کو مجبوراً یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ کر پھر یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے. بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگ پھر واپس بھی چلے گئے. بہت کم لوگ ہیں جو یہاں آ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ماحول اور معاشرے کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے، جس کا علم ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے. اب ہم تلاوت کرتے ہیں جی ترجمہ کے ساتھ. آیت نمبر 55 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں نا، رکوع 3 اور 4، 55 سے لے کر 99 تک. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. چونکہ پیچھے زمین کا ذکر ہوا تھا نا، کہ زمین کو فرش بنایا، پھر اللہ نے راستے بنائے، بادل سے پانی اتارا، اور پھر سبزیوں کے ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یہ اللہ نے پچھلی آیات میں فرمایا تھا 53 54 میں. اور اسی کا تعلق 55 کا پھر پیچھے جڑ جاتا ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ نہیں نکالا اور پھر دوسری مرتبہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ، مگر اس نے جھٹلایا. وَأَبَى، اور اس نے انکار کر دیا. قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اس نے کہا فرعون نے، اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں اپنے ملک سے نکال دے. یعنی یہ فرعون کو اب فکر پڑ گئی جی میری کرسی، میرا اقتدار، میری حکومت کدھر جائے گی. یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ حق بات کو صرف اس وجہ سے جھٹلا دیا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو ہم بھی ضرور تیرے پاس اسی طرح کا جادو لائیں گے. یعنی جو جادو تو نے ہمیں دکھایا، نعوذ باللہ، کہ جو تو نے دکھایا ہمیں، ہم اسی طرح کا لائیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اور اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا دن ٹھہرا لے، ایک وقت مقرر کر لے. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، جس کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے اور تو بھی نہ کرنا، تو برابر مکان میں ہو، یعنی ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر ہو. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، کہا تمہارے جو وعدے کا وقت ہے نا وہ جشن کا دن ہے، وہ ایک عید کا دن ہے، وہ جب ادھر عید منائی جاتی تھی مصر میں، اس دن کو مقرر کیا گیا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ چاش کے وقت جمع کیے جائیں، صبح کے وقت لوگ جمع ہو جائیں. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو پھر فرعون گیا، لوٹ گیا اور پھر اپنی جو تدبیروں کو اس نے جمع کیا اور پھر آیا. قال لهم موسیٰ نے انہیں کہا ویلکم لا تفتروا، اب یہ مجمع سارا لگ گیا ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں لوگ. لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کاذبا، اور یہ جادوگر بھی سامنے کہا موسیٰ نے انہیں کہ افسوس ہے تم پر، تمہیں ہلاک ہو، تم لوگ ہلاکت ہو، کہ لا تفتروا علی اللہ کاذبا، کہ اللہ پر جھوٹ مت بناؤ. فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، ختم کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ نامراد ہی رہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شرک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غیرت کا اظہار فرماتا ہے کہ جب شرک کرو گے پھر اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے گا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو انہوں نے پھر اپنے معاملے میں باہمی طور پر جھگڑا کیا اور مشورے کو مخفی رکھا. یعنی اب یہ جادوگروں میں یہ تھوڑا سا یہ ان کے آپس میں اختلاف شروع ہو گیا. قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے یہ انہازان یعنی دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا جو بڑا اچھا طریقہ ہے، عمدہ طریقہ ہے، اس کو مٹا دیں. یعنی عمدہ طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رسوم رواج روایات رائج ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیں.
فاجمعوا کیدکم، اور تم اپنی تدبیر کو جمع کر لو، ثم اتوا صفا، پھر صف باندھ کر آؤ، وقد افلح اليوم من استعلا، آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہوا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، اے موسیٰ کیا تو ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم بلکہ ڈالو۔ فاذا حبالہم، تو ان کی رسیاں، وعصیہم، اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو سے اسے ایسا خیال ہوا، یہ دیکھیے الفاظ توجہ طلب ہے کہ ان کے جادو سے ایسا خیال، یخیل خیال، تخیل جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو خیال ہوا کہ گویا انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف سا محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، انک انت الاعلی، کہ بے شک تو ہی غالب آنے والا ہے۔ والقی ما فی یمینک، اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، کہ جو انہوں نے بنایا اسے نگل جائے، یعنی جو کچھ انہوں نے یہ تماشا دکھایا ہے، جو رسیاں ڈالی ہیں، لاٹھیاں، تو یہ ان کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، کہ بے شک انہوں نے جو بنایا یہ صرف جادوگر کی ہی ایک چال ہے، ایک طریقہ ہے، قید ہے، تدبیر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ جہاں سے بھی وہ آئے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے، سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی ان پر حقیقت کھل گئی، واضح ہو گئی کہ بھئی یہ جادوگر نہیں موسیٰ۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے پاؤں کو مخالف اطراف سے کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سلیب دوں گا، کروسیفائی کروں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دے سکتا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اس پر ترجیح نہ دیں گے جو نشان ہمارے پاس آ چکے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آ گئی ہیں، اے فرعون ہم تجھے ان پر آپ کوئی ترجیح دینے والے نہیں ہیں۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اور نہ اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی نہ اللہ کی ذات پر ہم تجھے پریفر کریں گے، اور سو کر گزر جو تو کرنے والا ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، یعنی جو ہمارا بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لے۔ انما تقضی حاذی الحیات الدنیا، کہ تو صرف اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہی فیصلے کر سکتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ کیسے حقیقت ان پر واضح ہوئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ اللہ کا رسول ہے، ہارون اللہ کا رسول اور نبی ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے کتنا کیٹاگوریکلی بات کہہ دی کہ بھئی تیرا حکم تو اس زمین پر چلتا ہے، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پہ، لیغفر لنا خطایانا، کہ تاکہ وہ رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو پر بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، واللہ خیر وابقیٰ، اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک وہ جو اپنے رب کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ وہ مجرم ہے، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، تو وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، یعنی یہ ایک تکلیف اور اذیت کی کیفیت ہوگی کہ نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ ومن یأت مؤمنا، اور جو اللہ کے پاس آئے گا اس حال میں کہ مومن ہوگا، قد عمل الصالحات، اور پھر اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، فاولئک لہم درجات العلی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بلند درجے ہیں، جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشگی کے باغات ہیں ان کے لیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ کس چیز کا بدلہ ہے جی؟
یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو پاک ہوا، جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے جا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور یہ جو سمندر میں تو یعنی اپنے عصا کو مارے گا تو پھر وہ خشک راستہ بن جائے گا، لا تخاف درکم ولا تخشا، اور بالکل پکڑے جانے کا اور نہ ہی غرق ہونے کا تو خوف نہ کر۔ فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَاشِيَهُمْ، تو دریا نے انہیں ڈھانکنا تھا جیسے اس طرح ڈھانک لیا، یعنی لہروں میں وہ چھپ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور سورۃ یونس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اب مجھے موت آ رہی ہے، میں مرنے والا ہوں اور غرق ہونے والا ہوں، تو اس نے کہا کہ جی مولا اب میں ایمان لایا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے قائد گمراہ کرنے والا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ قائد کی جو سیدھی راہ پر چلانے والے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی، وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمنی، طور کی بابرکت جانب یعنی مشرقی جانب، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم پر مننا و سلویٰ کو نازل کیا، یعنی اللہ کا وعدہ رزق مہیا کرنے کا ہے، اور یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے۔ اور آگے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تم کو دیا، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے مت بڑھو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا، اتر آئے گا۔ یعنی اب دیکھیے اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ کھاؤ ضرور لیکن حد سے مت بڑھو۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب ہوا تو وہ پستی میں گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ گنجائش بھی رکھتا ہے، یعنی یہ بیان کر دیتا ہے کہ گناہ اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر جو پلٹنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں بہت زیادہ اسے جو توبہ کرے، وآمن ایمان لائے، وعمل صالحا عمل صالح کرے، ثم اهتدىٰ پھر اس ہدایت پر قائم بھی رہے۔ اب دیکھیے، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا چیز جو تجھے اپنی قوم سے پہلے لے آئی، قال هم اولائی علی اثری، کہا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہیں، وعجلت الیک رب لترضیٰ، کہ میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، لیکن ایک پیغمبر کی جو جسے ہم لغزش کہتے ہیں نا، یہ صرف اتنی لغزش ہوتی ہے پیغمبر کی، یعنی کہ وہ اپنے رب کی محبت میں بھی کمال کو پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر آتے تو قوم کو ساتھ نہیں لائے، آزمائش یہ پھر بن گئی ان کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی، کہ وہ قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر آؤ، کوہ طور پر پہنچو، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وارفتگی میں دوڑتے ہوئے جلدی آ گئے، تو یہی بات تھی کہ جس میں ایک آزمائش پھر سامنے آئی اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کو کبھی بھی ایک عام انسان، عام مسلمان کے مقابلے میں اور اس کے تقابل میں ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، وہ ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ رب کے جو قریب بندے ہوتے ہیں وہاں پر بعض اوقات جو ایک محبت کا مقام اور مرتبہ ہے اس میں جو جلدی ہوتی ہے، آگے جو بڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی نیکوکاروں کی اور ان بلند مرتبہ لوگوں کی وہ بھی ایک چھوٹی سی لغزش بن جاتی ہے۔ ان کی لغزش کوئی ہمارے گناہوں جیسے کوئی نہیں ہوتی، یعنی اس بات کے فرق کو ضرور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ بھی بھٹکتے ہیں، تو اس فرق کو ضرور مد نظر انسان ذہن میں رکھے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، کہا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے فتنے میں ڈالا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا۔
یہ دیکھیے فتنے میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ان پر اتری۔ فراجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں اور افسوس میں۔ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا وہ وعدہ تمہیں لمبا طویل معلوم ہوا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، بلکہ تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم پر تمہارے خدا کا غضب ہو اترے۔ فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بملکنا، کہ یہ ہم نے اختیار سے نہیں کیا، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن بلکہ ہم پر قوم کی زینت سے بوجھ ڈالا گیا، سو ہم نے اسے پھینک دیا۔ فقذفناها فكذلك القى السامری، اور ایسا ہی سامری نے خیال ڈالا۔ اب ہوا اس طرح کہ جو کہتے ہیں روایات میں جو موجود ہے اور بائبل میں بھی موجود ہے کہ وہ زیورات، وہ جو بڑے تھے قوم کے سردار تھے، ان کے پاس لوگوں نے بطور امانت کے رکھوا دیے تھے، اور پھر جو یہ سامری تھا یہ پجاری تھا، اس نے ان سے وہ سب کچھ اکٹھا کیا کہ میں تمہیں ایک خدا بنا کر دیتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ اکٹھا ہوا، سونا جو کچھ بھی تھا، اس سے پھر اس نے وہ بت بنایا، اور اس بت سے پھر ہوا جب گزرتی تو اس سے آواز آتی تھی۔ تو چونکہ یہ نئے نئے بت پرستی سے نکلے تھے، اور ویسے بھی انسان کی ایک طبیعت ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ محسوس چیزوں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سارا فلسفہ ہی آج محسوس پر ہے۔ یورپ میں دو ہی نظریات تھے نا، ایک نظریہ جسے کہا جاتا تھا کہ جو کہتا ہے کہ علم حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور ایک جو تھا وہ تھا جسے ریشنلزم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عقل بھی ایک ذریعہ ہے علم کے حصول کا۔ تو وہ جو حواس خمسہ کے ذریعے سے علم کی بات کرتے تھے، ان کا بہت عرصے تک یورپ پر اس کا قبضہ رہا، اس سوچ کا اور اس فلسفے کا کہ محسوسات، آج کا انسان بھی محسوسات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ خدا پر جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو انسان اسی طرح ہی گمراہ ہونے والوں سے آپ پوچھ لیجئے، ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ خدا اس طرح کیوں نہیں نظر آتا جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو محسوسات کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ اب وہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جو یہ بھی جیسے ریشنلزم کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو حواس خمسہ کو ہی فقط علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو پس ان کے لیے ایک بچڑا نکال اس نے کھڑا کیا، اور اس کے جسم میں سے ایک آواز نکلتی تھی۔ جَسَدًا لَهُ خوار، ایک آواز اس کے جسم سے ایک نکلتی تھی، بچڑے کی آواز نکلتی تھی، بیل کی آواز نکلتی تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ موسیٰ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ فَنَسِیَ، مگر موسیٰ بھول گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا تم کو بتانا، ورنہ یہ تمہارا خدا ہے۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ غور نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اب دیکھیے، توجہ کیجئے کہ کس طرح ایک ایسی دلیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے وجود پر، اور معبود حقیقی کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ ایک تو وہ تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور اس کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اور نہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا اس کو کوئی اختیار تھا، اس بچھڑے کو کہ جس کو تم نے خدا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بارے میں اگر میرے بندے پوچھتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ جو بچھڑا ہے یہ تو جواب بھی نہیں دیتا، اور پھر وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی نقصان کوئی نفع انسان کو پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر، اپنی ذات پر
ساتھ ساتھ انسانی عقل اور اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق دلائل بھی قرآن مجید میں مہیا کرتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں، اور آج ہم نے 4 رکوع بحمد اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کے پڑھ لیے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.